PhD ڈاکٹر بہت سی جگہوں میں پیش آ گئی. میرے شیخ کو مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم العالیہ کویت کے لوگ آگے بڑے بڑے وزراء, انہوں نے کہا یا شیخ منظور واللہ قدم الینا تاشیرتک, آپ اپنے ویزا ہمیں دے دو, قدم الینا الجواز, جواز پاسپورٹ ہمیں دے دو. هناك عندنا سیارات, دراجات, ثلاجات, ہمارے پاس موٹر سائیکلیں, ہمارے پاس گاڑیاں, ہمارے پاس ڈی فریزر فیہ فواکہ, ان کے اندر میوے ہی میوے پھل کھاتے کھاتے رہو. میرے شیخ سے انہوں نے کہا مولانا سلیم اللہ سے یہ ملا ہمیں دے دو, وہاں ہماری امامت کرے. قربان جاؤں سلیم اللہ تیرے جوتیوں پر. سلیم اللہ نے فرمایا لا یمکن ابدا, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کھلا رہا ہے, اللہ کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ایسا کھلا رہا ہے, ایسا کھلا رہا ہے, ایسے بھی. ابھی ایجنسی والے میرے پاس آ گئے, انہوں نے کہا کہ میں تو 30-35 سال یہ بھی وہاں جامع فاروقی میں استاد رہے, میں تو نالائق قسم کا, یہ لوگ بڑے لوگ تھے, میں تو کوئی, ایک تو بڑا آدمی ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا, ہمارے بلوچ لوگ اس کو کہتے ملوڑو, ایک بڑا مولوی ہوتا نا, ایک چھوٹا سا ہوتا ملوڑو. تو مولانا سلیم اللہ خان یہ شبیر مولوی ہوتے تھے, ملا ہوتے تھے, میں چھوٹا سا ملوڑو ہوتا تھا, ملوڑو. تو اب ملوڑو, تو اب میں 30-35 سال کے بعد آیا ہوں, ابھی اپنے جگہ پر 500-600 طلبہ میرے ساتھ, جھوپڑیاں لگی ہوئی ہیں. کسی طالب علم نے 80,000 میں, کسی نے لاکھ میں, کسی نے 1.5 لاکھ میں اپنے کمرے بنائے. سنا ہے کبھی اس طرح خیمے اپنے لگائے, بالکل آپ دیکھیں گے کہیں گے افغانستان کی کوئی بستی ہے. واللہ وہاں پڑھ رہے ہیں, وظیفہ, رعایت, سہولتیں کچھ بھی ہمارے اصطلاح میں بھی نہیں ہے. ایک تبلیغی نے 20-22 ہزار کا ایک چھپرا لگا کر کے مجھے دیا, میں نے 20-25 لڑکوں کو, 10-15 لڑکوں کو وہاں ترجمہ قرآن پڑھانا شروع کر دیا. آج سینکڑوں کلاس میں جگہ نہیں ہوتی. اللہ کے فضل و کرم سے خدا ایسے کھلا رہا پلا رہا. ایجنسی والے آگے, وہ روزانہ ناظم, ایک دن داڑھی والے 2 ایجنسی والے آگے, بڑے اچھے لوگ تھے, کہنے لگے مولانا, میں نے کہا جی, کہتے آپ کا نام سنا ہے, آپ بڑے مولوی ہیں. میں نے کہا بس لوگ کہتے ہوں گے. کہنے لگے مولوی صاحب آپ کو کون یہ فنڈنگ کون کرتا ہے, کون آپ کو؟ میں نے کہا امریکہ دیتا ہے. میں نے کہا امریکہ دیتا ہے, ہم کام ہی کرتے امریکہ کے لیے مولوی لوگ, اس لیے کہ قرآن کا تو امریکہ تو بہت خیر, امریکہ چاہتا بھی کہ قرآنی تعلیمات بڑھ جائے, وہ بہت خیر خواہ, بہت شریف ہے. تو میں نے کہا امریکہ, تو وہ بھی بہت ہنسے, کہنے لگے مولوی صاحب سنا آپ کے بارے میں بڑے مزاق کیے, لیکن صحیح بات بتا دو. میں نے کہا صحیح تو آپ کو بتائے, امریکہ ہی ہمیں دیتا ہے. کہتا ہے کہ نہیں آپ اصل بات بتاؤ, اصل بات بتاؤ کہ یہ کون کون سے سیٹ ہے, کون کون سے لوگ. میں نے کہا وہ سیٹوں کے نام ہم اپنے استادوں کو نہیں بتاتے, تمہیں کیسے بتائیں گے. مولانا سلیم اللہ خان جن کے جوتیوں پہ قربان جاؤں 35 سال مجھے کھلائے, اگر مولانا سلیم اللہ آ جا کے مولوی منظور کون سا سیٹ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے, میں بالکل نہیں بتاؤں گا, چاہے مجھے ذبح کرے. میں نے کہا اپنے استادوں کو ہم نہیں بتاتے. کہتے نہیں مولانا اصل تو بات بتاؤ, آپ کا تعلق کس جماعت سے؟ میں نے کہا عمران خان سے. ہنس کر کے وہ ہنس رہے کہ کہتے مولوی صاحب صحیح بات بتاؤ. میں نے کہا صحیح بات, وہاں مزہ ہے. میں نے کہا میں عمران خان کا آدمی ہوں, صاف سی بات ہے. کہتے نہیں مولوی صاحب صاف سی بات بتاؤ. میں نے کہا صاف بات آپ کو بتاؤں, اس داڑھی کے ساتھ نہ پیپل پارٹی والے مجھے قبول کریں گے, نہ مسلم لیگ والے قبول, نہ بھائی عمران جان مجھے قبول کرے گا, کوئی مجھے اس داڑھی کے ساتھ, اس پگڑی ساتھ قبول, مجبور ہو کر فضل الرحمان کے ساتھ لگا ہوں. بس فضل الرحمان کی جماعت میں جڑ گیا, مجبوری ہماری, ورنہ جی چاہتا کہ عمران خان کی جماعت میں چلے جائیں, جی چاہتا کہ عمران خان کی جماعت میں چلے جائیں. ہے سہولتیں ہیں جی, وہاں سہولتیں, سمجھے آپ سمجھ نہیں رہے. ہنس کر کے کہتا ہے کہ مولوی صاحب نہیں آپ بتاؤ یہ 600 اساتذہ کتنے؟ میں نے کہا ملازم اساتذہ 40 تک پہنچتے, ان کی تنخواہیں کہاں سے؟ میں نے کہا بتائیں امریکہ دیتا ہے. کہتا ہے نہیں آپ صاف بات بتا. میں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں ہے. میں نے کہا کل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, طلبا نے مجھے پرچی دے دی, دور حدیث میں کہا استاد جی خود جلسوں میں جاتے ہو, مرغا ٹکا پلاؤ کھاتے ہو, بریانی کھاتے ہو, اور ہماری دال صبح بھی دال شام بھی دال, صبح بھی دال شام بھی دال, صبح بھی دال شام بھی دال. استاد جی کچھ تو خدا کا خوف کرو. مجھے پرچی دی. میں نے کہا واللہ میرے دل پر چوٹ لگ گئی. انہوں نے کہا استاد جی دال ہی دال کھلا رہے. میں جا کر کے دوپہر کو 12:30 کو کھانا کھا کر کے سو گیا. میں زور کے لیے اٹھا تو دیکھا بورچی خانے کے ساتھ 2 گائیں بندھی ہوئی. طالب سے بورچی سے میں نے پوچھا یہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا ایک آدمی نے کہا میری ماں کو تکلیف ہے, سکرات کا وقت ہے, صدقہ لے کر کے یہ 2 گائیں اس نے دیے. میں نے کہا کوئی 2 گائیں لاتا ہے, کوئی 2 کلو آٹا لاتا ہے, کوئی 200 لاتا ہے, کوئی 2000 لاتا ہے, اور کوئی 2 لاکھ بھی لاتا ہے. جی ہاں
2 लाख भी ला। और ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, बाज आकर के बाज हमें बताते कि जी चल आपके लिए मस्जिद तामीर करेंगे, बाज कहते कि वो ऐसे लोग हैं, देते वही है, वो हमसे हिसाब ले ले, और आप कहते हिसाब दे दो, तुम दे दो फिर हमसे हिसाब ले लो। हुकूमत हमें दे दे, फंडिंग करे, फिर हमसे हिसाब ले ले। समझे? हमारे एक आदमी लकड़ी तोड़ रहा था, उठा उठा करके कुल्हाड़ा लकड़ी को मार रहा है, इधर से डज, और उधर एक बैठा हुआ था, कहते हैं, ये कहते इधर डज, वो कहते हैं, ये कहते डज, वो कहते हैं। कहते बाबा लकड़ी मैं तोड़ रहा, तू ही क्यों कर रहा है? बोझ तो मुझ पर है, बोझ मुझ पर है, पसीना मेरा आ रहा है, तू उधर कहते हैं मैं कुल्हाड़ा होकर मारता हूँ लकड़ी पे, वो कहते हैं। तो सवाल ये है कि जिन्होंने, जो तबलीगी है, जो दीनदार है, जो तहज्जुद गुजार है, जो अवाबीन और चाश के पाबंद है, जो अपने खालिक को जानते हैं, जिनकी ये जरूरत है, जिनकी एक जरूरत है। बिनौर टाउन में एक और मदरसे में अल्लाह आपका भला करे, जहाँ पर असातिज़ा की तनख्वाह नहीं, असातिज़ा की तनख्वाह, एक क्लीन शेव का आदमी आ गया और चेक काट करके उसने 1 करोड़ 1.5 करोड़ का दिया, 2-3 चेकें, कहा ये ले लो। उस्तादों ने, लोगों ने कहा अल्लाह के लिए अपना नाम बताओ। उसके आंसू आगे रोने लगे, कहने लगे मेरे नाम न पूछो, ये मेरा पत्ता है, ये मेरा पत्ता है, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, मैं तुम लोगों पर एहसान नहीं कर रहा, मैं जानता हूं जब तक ये मुल्ला, ये तबलीगी मौजूद है, उस वक्त तक आसमान और सूरज का निजाम बरकरार है। ये पैसे मैं आपके मदरसे चलाने के लिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए दे रहा हूं मेरा खालिक मेरे मुल्क की हिफाजत करे। ये इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि मेरे बच्चे अजाब अलीम से बचे, खुदा के अजाब से। ये इसलिए मैं दे रहा हूं मुसलमानों पर खुदा का कोई उमूमी अजाब ना आ जाए। मौलवियों तुम पर एहसान नहीं कर रहा हूं, नमाज अगर पढ़ रहा हूं तुम पर एहसान नहीं, एक फरीज है, हज कर रहा हूं, ज़कात दे रहा हूं तो ज़कात भी फरीज है, आप पर मेरा एहसान नहीं है। तुम लोग मुझे इत्तला कर दो, इस टेलीफोन पर घसीट करके, घिस करके मैं जमीन पर घुटनों के बल भी आ जाऊंगा, आधी रात को बुलाओ तब भी बुलाओ। जी हाँ, ऐसे लोग मौजूद हैं जो देते, करोड़ों भी देते, लाखों भी देते हैं, और अल्लाह आपका भला करे, वो हमारे जूते भी सीधा करते हैं। और हमारे मदरसों के अंदर लंगड़े लूड़े भी है, गरीब भी है, मिस्कीन भी है, यतीम भी है, और ऐसे भी है। सेठ साहब से मैंने कहा, जो हमारे साथ ताउन करता है दीगर मदारिस के, मैंने कहा सेठ साहब कितने बच्चे? कहते हैं कि 10 लड़के हैं, 10 के 10 सब के सब हाफिज कुरान, 10 के 10 सब के सब मुफ्ती, 10 के सब के सब आलिम। अल्लाह अकबर। फिर जुमला अगले वाला सुनो, कहने लगे हमने अमेरिका का तवाफ बहुत कुछ किया, हमारे अजीजों ने शिकागो का तवाफ किया, शिकागो यूनिवर्सिटी भी गए, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियों को देखा, कॉलेजों के अंदर हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन बच्चों के ईमान को कॉलेज में फालिज की बीमारी लगी, हमें कहीं भी इज्जत नहीं मिली, हम मजबूर हो करके, हमें पता चल गया इज्जत मोहम्मद की जूतियों में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे।